تو ایسے میں جناب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط سے دوبارہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی دوبارہ اسلام آباد آمد مشاورت کا ایک تسلسل ہے، ایک اسی کا تسلسل نظر آ رہی ہے، اور ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت بھی مانگ رکھی ہے۔ دیٹس اے بیسک تھنگ وچ دے آر آسکنگ فار، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں گارنٹرز پر بہت زیادہ ایران اس وقت دیکھ رہا ہے ان کی جانب۔ ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت جو دیگر اہم مطالبات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا مختصر دورہ کر کے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ عباس عراقچی آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے، تو ایک اہم ملاقات آج ان کی ہوگی یقیناً، اور روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے تصدیق کر دی ہے کہ اس ملاقات کی جو انسائٹس رہیں گی، جو مصروفیات رہیں گی، ملاقات میں مذاکرات سے متعلق ہونے والی جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس پر بات چیت ہوگی۔ ظاہر ایک کانفیڈنس پہ لینا ہے، اور پھر ایک پراپر یہ ایک سفارت کاری کا تو حصول ہے نا کہ آپ نے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ اور عباس عراقچی صاحب کی یہ ملاقاتیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اور کس قدر یہ آگے آنے والے چند دنوں میں نتائج دے سکتی ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ ریپبلکن رہنما موجود ہیں امریکہ سے، اور امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب فیصل قاضی صاحب نے۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ طلعت صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں، ایران نے یہ تجویز دی ہے، عباس عراقچی صاحب کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کیا جائے، بعد میں جوہری مذاکرات کیے جائیں۔ یعنی کہ ایران کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ جناب آبنائے ہرمز ہم کھولتے ہیں، ناکہ بندی آپ ختم کریں، اور جو جوہری معاملات ہیں وہ مذاکرات کے دوسرے فیز میں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی بہتر تجویز ہے، بڑی مثبت تجویز ایران کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور امریکہ کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بلاکٹ کو ختم کرنے پر آمادگی کا اظہار کر سکتا ہے؟ طلعت صاحب جی یہ شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا ایز آلویز۔ آئی تھنک جو ایران جو مین اس کا مقصد ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ اس کو کھولا جائے، کیونکہ وہ اس کا اکنامیکل جو امپلیکیشنس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ آئی مین دے آر فیلنگ اٹ ناؤ، کیونکہ تجارتی جب رستہ بند ہو جاتا ہے اور جو موومنٹ شپس کی کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو بہت ہرٹ کرتی ہے۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کو کھولے تاکہ آمد و رفت شروع ہو، اور ان کے جو بزنس جو چل رہی ہے، جو رک گئی تھی، وہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر نیوٹرل جو ایشوز ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور اب لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کچھ فلیکسیشن ہو رہی ہے، جو فلیکسیبلٹی جو نظر آ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ واقعی کہ ہم فون پہ اب تو ٹریول کرنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ فون پہ ہم بات چیت کر کے پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ میں کوشش کریں گے کہ کوئی وہاں پہ آ کے اس کو ڈسکس کرے۔ لیکن یہ بیسک چیزیں جو ہے یہ اس کو پہلے سورٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں جو عباس عراقچی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، رشیا میں بھی پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ ان سے بھی گائیڈنس لیتے ہیں، ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، اور آف کورس بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں چائنا بھی شامل ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے حل نکلنے والا ہے، چاہے وہ ایک ہفتہ لگے، 2 ہفتہ، لیکن یہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں کیونکہ نکلیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو اب سیز فائر ہے وہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئندہ بات ہے یہ۔ اچھا فیصل قاضی صاحب، چونکہ ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر جو سچویشن ہے، اور تھوڑا سا ہماری کلیئرٹی کے لیے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسا کہ اب جو صورتحال ہے اس کے بعد تو خدا نخواستہ اگر سچویشن نہیں سیٹل ڈاؤن ہو پاتی ہے، تو جیسے کہ طلعت صاحب نے بھی اس سے پہلے یہ اپنی آرا شامل کی تھی کہ پھر یہ ایک رول ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کانگریس میں جانا پڑتا ہے، اور اس سارے پروسیس میں چونکہ اب وقت بڑا کم رہ گیا ہے، غالباً 28 اپریل سے پہلے جو وہ پھر یہ ضرورت پڑے گی امریکی صدر کو کہ وہ پھر کانگریس میں جائیں، سارا کچھ ایک پروسیس ریوائز ہو، تو ڈو یو تھنک کہ اتنے کم ٹائم پہ، کیونکہ میجر ڈیڈ لاک تو ابھی برقرار ہے جو جوہری معاہدے کا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت صدر ٹرمپ کو کانگریس، سینیٹ یا امریکی مقننہ میں کسی قسم کی مخالفت کا یا مزاحمت کا اس طرح سامنا نہیں ہے، ان کی میجارٹی ہے، اور جب ان کی میجارٹی ہے تو وہ ہر قسم کی قانون سازی
اپنے حق میں کروا سکتے ہیں. ہاں جب نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے تو ان میں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اچھا پرفارم نہ کر سکے تو پھر ان کو لیم ڈک کی حیثیت سے اور پھر ان کو کافی مشکلات ہوں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ آپ نے سنا تھا نا، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو اس وقت وہی سفر اب آہستہ آہستہ کٹ رہا ہے، اور جو امن کی مقصد ہے اور امن کی منزل ہے اس کی طرح روا دواں ہے. ایگزاسشن دونوں طرف ہو چکی ہے، جنگ حملہ کرنے والے بھی اور اپنا دفاع کرنے والے بھی وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ میکسیمم کی سطح سے منیمم پر آ گئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پہلے رجیم چینج کی بات ہوتی تھی اور اب جو ہے اب نئے ہرمز کے کھلنے کی، اور جو آپ جن تجاویز کا کہہ رہے ہیں، تجاویز سے زیادہ مطالبات مجھے لگ رہے تھے جب میں آئی واز گوئنگ تھرو. یہ مطالبات ہی ہیں کہ آپ جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے آپ اپنا جو وہ ہے جو آپ نے راستہ مسدود کیے میں ہیں ایران کی، وہ اٹھائیں اپنا اس کا. اور اسی طرح ایران نے جو رستے بند کی میں تجارتی گزرگاہ سے آبنائے ہرمز کی، وہ اپنا لفٹ کر لے بین یا اپنا جو ناکہ بندی ہے. تو یہ بیسیکلی کانفلکٹ ریزولوشن جو ہوتا ہے وہ سٹیپ وائز چلتا ہے، اور ہم اسی کے سٹیپ وائز میں دیکھ رہے ہیں. یقیناً ہمیں امن کے لیے جلدی بھی ہے، اور پاکستان کا پہلی مرتبہ اتنا بڑا کردار بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نتائج آہستہ آہستہ آئیں گی کیونکہ ان ملکوں کے مفادات بہت ہیں. ایک طرف تو جو سیاسی قیادت ہے ایران کی، اس کو کچھ پاسداران سے اور دیگر حلقوں سے کچھ مزاحمت اور مخالفت کا سامنا ہے. جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ عباس عراقچی ہی اکیلے آ اور جا رہے ہیں. پلس جہاں تک یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے تو یہ پہلے بھی حل ہو چکا تھا. جب اوباما گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ روس کو ہم اپنا جو یورینیم جو افزودگی کی ہوئی ہے وہ دے دیں گے، اور اس کے بدلے را یورینیم لے لیں گے، اور کچھ ایسا ہوا بھی تھا. اسی طریقے سے جہاں تک وہ جو 27 ارب ہیں اس میں بیسیکلی 7 ارب جو تھے وہ کوریا نے پہلے ہی جو تھا قطر کو دے دیے تھے، اور اس کے بعد ٹرمپ کے آنے سے وہ 7 جو تھے وہ 6 رہ گئے تھے اور وہ نہیں دیے گئے تھے. تو اس وقت وہ ان پیسوں کا مطالبہ ہے ایران کی طرف سے، جبکہ امریکہ کی طرف سے 2-3 باتیں سیدھی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی یقین دلا دے کہ وہ جنگ جیت گئے. ٹرمپ کا صرف یہ مسئلہ ہے، ٹرمپ کا یہ مسئلہ ہے یہ نہیں یہ بات بالکل درست ہے. اور دانیال صاحب آپ اس کے اوپر کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے فیصل صاحب کی کہ دونوں ہی ملک ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے اور پرامن طریقے سے اس راہ کو اس مسئلے کو حل کیا جائے اور امن کی راہ پر چلا جائے. اور اس امن کی راہ پر چلتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب پہلے پاکستان آتے ہیں، پھر عمان جاتے ہیں، پھر دوبارہ پاکستان آتے ہیں اور اب وہ رشیا جا رہے ہیں. تو ان کے یہ دورے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا سامنے لے کر آئیں گے، نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں ہم جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو مستقل جنگ بندی میں دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی جو 2 خاص طور پہ اہم پوائنٹس ہیں جس پہ ایران نے ابھی پیش رفت کی ہے اور امریکہ کو پیغام پہنچایا، اس میں ٹھیک ہے میرا نظر یہ آ رہا ہے کہ انہیں کنڈیشنل کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، خاص طور پہ جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں ان کے مطابق کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو پہلے اس کو کھولا جائے، اس کے بلاکیڈ کو، اس کے بعد جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں اس میں کانکریٹ وہ فیصلہ یا بات کریں گے. مگر دوسری جو اس سے زیادہ مجھے اہم بات وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس پہ میں نے کہا ہے کہ سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے اور یہ توسیع کیے جانے کے بعد دونوں فریقین جنگ کے مستقبل خاتمے پر راضی ہونے پر بات چیت کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ ہی دن پہلے یہ بات کی کہ جنگ جو ہے اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایران بھی اب یہی بات کر رہا ہے. امریکن سائڈ سے بھی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یو ایس اس ایران وار کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے ایک کافی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ عرصہ قبل کہ وہ پاکستان جا کر خود ہی اس ڈیل کو فائنل کریں گے اگر نیگوسیشنز کچھ فائنلائز ہوتے ہیں. یہ یعنی وہ ایک ان کے پرسنالٹی کے ٹریٹ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شو مین کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جیسے اپنے ہر اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیل دا ڈیل. سو وہ خود چاہ رہے تھے کہ جنگ بندی ہو اور وہ پاکستان جا کے اس کو اس ڈیل کو فائنل کریں. سو ایران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کی جائے، اس میں پاکستان گورنمنٹ جو فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب ہیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف،
وہ اس میں کافی مدد دے سکتے ہیں کہ اگر سیز فائر مزید ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، اور ضرورت نہیں اس بات کی کہ یہاں کے جو سینئر آفیشلز ہیں، چاہے وہ اسٹیو وٹکاف ہوں یا جیریڈ کشنر ہوں یا وائس پریزیڈنٹ خود پاکستان جائیں، اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو مین اس وقت مرکز بنا ہوا ہے وہ بلاکیڈ، اگر امریکہ تھوڑی سی اس میں نرمی دکھائے اور سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ کرے تو اس پہ اس چیز کی آگے بات پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اگر یہاں امریکہ کے کچھ میڈیا میں میں ایک اور بات کروں کہ یہاں پہ دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایران میں یہ کنسنسس نہیں ہے، جو ان کے فارن منسٹر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے فارن میڈیا سے بات کرتے ہوئے. دوسرا یہاں کے جو کلوز ایڈز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر کوئی سٹیٹمنٹس نہ دیں کیونکہ اس سے بھی کافی ڈسٹرپشن ہو رہی ہیں اس نیگوسیشنز میں. اور اگر آپ غور کریں کہ اب تک گھنٹہ گزر گیا ہے مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹس نہ ٹروتھ سوشل پہ نہ ٹویٹر پہ آئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کل سے شوٹنگ کے انسیڈنٹ کے بعد سے ان کا فوکس تمام تر اسی شوٹنگ کے انسیڈنٹ پر ہے، مگر فی الحال ہم نہ وائٹ ہاؤس سے نہ ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم نے اس نئے نیگوسیشنز کی جو ایران کی طرف سے پریزنٹیشنز آئی ہیں اس پہ کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ بڑا اہم پوائنٹ دانیال صاحب، میں چاہوں گی چونکہ طلعت رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریپبلکن رہنما ہیں، تو طلعت صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ یس اٹ از دا سچویشن کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بالخصوص یہ جو اہم ترین معاملہ ہے اس حوالے سے تو کوئی ایسا فردر کوئی ٹویٹ وغیرہ سامنے نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے طلعت صاحب؟ دیکھیں وہ اصل میں ہو رہا ہے کہ وہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے جو ان کے جو نزدیکی ایڈوائزرز ہیں وہ ان سے باتیں کر رہے ہیں. وہ پرابیبلی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی آپ کچھ بات نہ کہیں کیونکہ پتہ نہیں کوئی ٹرمپ کی ایک عادت ہے یا کہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں. تو اس سے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں نا وہ ان کو قطعی منع کرتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس کو بعد میں آپ کو چینج کرنا پڑے. تو چونکہ اب بات بالکل نزدیک آ رہی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ طے ہو، تو اس لیے وہ بھی کاشس ہیں بہت، اور اس لیے وہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے جس سے کنٹروورسی پھر دوبارہ آ جائے. اور چونکہ ان کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، 28 کی ڈیٹ ہے، اس سے پہلے وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. ابھی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ٹرمپ کی میجورٹی ہے تو وہ ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ ہوگا ان کو. وہ اس لیے کیونکہ کچھ سینیٹر جو ریپبلکن ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی فیور میں ووٹ نہ دیں، کیونکہ وہ بھی انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ جی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہم سے پوچھا نہیں جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو ووٹ نہ دیں. تو اس لیے ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ وہ کانگریس میں جب جائیں گے تو اگر فیل ہو جاتے ہیں جو بھی ان کی جو پاورز ہیں تو وہ اٹس ویری امبیرسنگ. تو اس لیے یہ جو ہے ٹرمپ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی ہم بالکل درست بات ہے. فیصل صاحب آپ بھی، چونکہ طلعت صاحب وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہوں گا کہ اسی کے اوپر فیصل صاحب بھی کامنٹ کر دیں کہ فیصل صاحب ایک تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کانگریس میں کسی قسم کی ٹرمپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور دوسرا نقطہ یہی ہے کہ جو کل والا انسیڈنٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنے زیادہ بزی ہوں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ، اسی وجہ سے انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹویٹ نہیں آیا یا ٹروتھ سوشل پر ان کی جانب سے کوئی پیغام سامنے نہیں آیا. جناب صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا ہے اور اس سے پہلے 2 حملے کیسے ہوئے ہیں، اور آپ اگر خبریں دیکھ رہے ہوں تو جو اسیلنٹ تھا یا جو حملہ آور تھا اس کی شناخت بھی اسرائیلی حوالے ملتے ہیں. اور یہ جو ہمدردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے قاتلانہ حملوں سے الیکشن مہم کے دوران، تو یہ اسی طرح کی ایک اور چین لگتی ہے، اور اس کو لوگ اتنا بائی نہیں کر رہے کہ کوئی سیریس حملہ تھا، کیونکہ ابھی وہ دوسرا جہاں تک کانگریس کی جہاں طلعت بھائی نے بات کی ہے کہ کانگریس کے جو سینیٹرز ہیں کانگریس مین بھائی وہ تو اپنے ری الیکشن کے لیے صدر ٹرمپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، وہ صدر ٹرمپ کے ہی نام سے الیکشن جیت سکتے ہیں اور انہیں کی حمایت سے الیکشن جیت سکتے تھے اور جیت سکتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو چند روز پہلے ایک موشن آئی تھی، وہ ریپبلکن جیت گئے. اگر ڈیفائی کرنا تھا یا فلور کراس کرنی تھی تو ان کے پاس موقع تھا. یہ صرف اور صرف میڈیا کی کوریج کے لیے اور اپنا سٹینس دکھانے کے لیے، جب وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا سبھی ان کے دربار میں ایک ہوئے. تو یہ سب کے سب جتنے سینیٹر کانگریس مین ہیں
یہ ٹرمپ سے بغاوت کا سوچ نہیں. آپ تو سینیٹر اور کانگریس مین کی بات کر رہے ہیں, یہاں کی تو میڈیا بھی جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا کہ مجھے صدر ٹرمپ نے روک دیا ہے پاکستان سے آنے سے اور پاکستان جانے سے, وہ ان کے محب میڈیا مین ہیں. اور جو دوسرے میڈیا مین ہیں ان کو تو چینلوں سے فارغ کر دیا گیا ہے, وہ بیچارے اپنی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت اس حوالے سے ان کی گرپ کافی مضبوط ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ جو عوام میں ان کے بارے میں رائے ہے وہ بدل رہی ہے, اور لوگ اس جنگ کو کوئی بہتر نہیں سمجھتے, لیکن ابھی انتظامی طور پر ابھی بھی ٹرمپ کا سکہ ہی چل رہا ہے. جی صحیح, چلیں لیٹس ہوپ بالکل ایسا ہی ہے فیصل صاحب کے آگے معاملات کچھ پازیٹیوٹی کی جانب بڑھیں. ایوری بڈی از ویری ہوپ فل. بہت شکریہ. طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فیصل قاضی صاحب کا ساتھ حاصل تھا, اور دانیال حسن صاحب. آپ تینوں معزز پینلسٹ کا بہت شکریہ. اور ظاہر لیٹس سی کہ کس جانب ایوالو ہوتی ہے. تجاویز کے بعد اب دیکھتے ہیں نا کہ تجاویز سامنے آنے کے بعد سچویشن آگے کیسے بڑھتی ہے.